جوائن کیا ہے اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے عظما یوسف صاحبہ، اسپوکس پرسن کیمبرج یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود تھیں، پہلے بھی ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں. عظما صاحبہ، کاشف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں، ایسا ٹائم ٹیبل اسکیجول بنا سکتے ہیں جس میں کلیش نہ آئے. اینڈ دین اگین عظما صاحبہ، آئی گیٹ اٹ، آپ پالیسی کی بات کر رہی ہیں، آپ اسپوکس پرسن ہیں، آپ ایک برج کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں نا IGCSE اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں پاکستان کی. تو پاکستان میں جو بچوں کو مسائل ہیں آپ نے وہ بھی تو وہاں پر بتانے ہیں نا. اگر آپ مجھے اس بات کا موقع دیں جواب دینے کا، بیکاز دیکھیں ابھی تک تو آپ لوگوں نے ایک ون سائیڈڈ سائڈ سنی ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، پہلی بات تو یہ کہ جو ایگزام اسکیجول ہوتے ہیں نا، وہ 18 مہینے پہلے ٹائم ٹیبل بنتا ہے. وہ ٹائم ٹیبل اسکولس کو بھیجا جاتا ہے جس کے لیے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ پاکستان کے لیے اسکیجول فرق ہے. آپ پلیز ویب سائٹ پہ جائیں، میں آپ کو کہوں گی نہیں، ٹائم اسکیجول دیکھیں. ہر ٹائم زون کا ایک ایگزام کا اسکیجول ہے. بالکل ایسی کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ہم کہاں کہاں کام کرتے ہیں، اس وقت سب سے بڑے اسٹوڈنٹس کا نمبر اور اسکولس کا امریکہ میں ہے. آپ جا کے ذرا وہاں دیکھیے گا، چائنا اس سے زیادہ، پھر اس کے بعد آپ انڈیا میں دیکھیں، اور پاکستان بھی ایک بہت بڑا ملک ہے اور باقی مسلم کنٹریز بھی ہیں. تو اس قسم کی باتیں کر کے پیرنٹس کے اسٹریس میں یہ اضافہ ہوگا. پہلا 2-3 ٹیکنیکل پوائنٹس. ایک تو یہ کہ دس از اے ویری سائنٹیفک میتھڈ آف ڈوئنگ اٹ. دوسری بات آپ ڈیوریشن کی کہہ رہے تھے، تو پورے دن میں ایک گائیڈ لائن ہے میکس کی کہ 6.5 آورز کے لیے بچہ امتحان دے سکتا ہے. ہاؤ ایور کیمبرج کے جو امتحان ہیں ان کی ڈیوریشن کسی کی سب سے زیادہ جو ہے وہ 3 گھنٹے ہے اور سب سے کم 90 منٹس کا ایگزام ہے. آپ نے تو خود دیے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. تیسری چیز یہ دیکھیں، کیمبرج کی کوالیفیکیشن کہاں ریکگنائز نہیں ہے، اینڈ آور چلڈرن ڈو ریئلی ویل. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، IBA میں دیکھ لیں، لمس میں دیکھ لیں، آفان میں دیکھ لیں، اور اسی طرح ہارورڈ اور کیمبرج میں دیکھ لیں. تو آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بچوں کو بھی تیار کرنا ہے. یہ ایک ملک میں تو نہیں ہو رہا. آپ کا میں بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کا جو ایک وری ہے یا آپ کو لگتا ہے اس طرح ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ریسرچ ہوتی ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بڑے طریقے سے آپ نے اسے کلیریفائی کیا ہے. آپ کو لینے کا مقصد ہی یہ تھا عظما کہ ہم ون سائیڈڈ یہ کنورسیشن نہ ہو اور یہ دونوں طرف کا ورژن آئے. سو آپ نے کہا کہ ون سائیڈڈ ہے تو ہم نے ظاہر آپ کا موقف بھی اسی لیے لینا چاہا. ایک چیز بتائیے گا جو ایک الزام یہ آ رہا ہے، آئی ہوپ کہ میں اس کو بیٹر سمرائز کر سکوں، جو اس وقت ہمارے ساتھ پہلے گیسٹ بھی تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب AI کا زمانہ ہے، اب سینٹرز جانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، آن لائن ایگزام بھی لیے جا سکتے ہیں. جو ہالز بک کرائے جاتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، وہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں، اس لیے یہ کیا جاتا ہے اور اس لیے یہ ایکسٹرا برڈن بچوں پہ ڈالا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، بالکل ویلڈ سوال. اچھا ہے کہ آپ سوال پوچھ رہی ہیں، تو آپ کو پھر اس کی بیک گراؤنڈ میں دے پاؤں گی. کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ریموٹ پراکٹرنگ کی اور آن لائن ایگزام کی بات کریں تو یہ، اور جو AI مارکنگ، یہ 2 چیزیں آج کل بہت لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ کہیں پہ بھی ہائی اسٹیکس میں پوری دنیا میں ابھی شروع نہیں ہوا. جو آن لائن ڈیجیٹل ایگزامز بھی ہیں اس کے لیے بھی فی الحال سینٹرز میں جا کے، یس ان دا فیوچر دیز تھنگز ول ہیپن، لیکن ڈیجیٹل امتحان کے لیے بھی آپ کو سینٹر میں جا کے ڈیجیٹل دینا ہوتا ہے. اور ہم اپنے اسکولس کے ساتھ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں، بالکل وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن آن لائن پراکٹرنگ میں کافی مسائل آئے ہیں، کچھ یونیورسٹیز کو بھی، لیکن کچھ ہمارے IELTS اور باقی کے پروڈکٹس میں ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ سوئچ نہیں ہے جو آپ فلپ کریں گے. دیکھیں، بچوں کی ریڈینس از اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر ہم کلاس روم آپ کا جو ہے جس میں آپ پین اینڈ پیپر کر رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل جب آپشن ان کلاس روم دیں گے بھی تو وی ول میک شیور چلڈرن ہیو دی ادر آپشن. دوسری بات، اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو ٹیک از ایجوکیشن فرسٹ اینڈ دین ٹیک. ابھی جب اوور یوز ہم ٹیک کا کرتے ہیں تو ایون فار ایجوکیشنل پرپز جب آپ اوور یوز کرتے ہیں تو اٹ ہیز این امپیکٹ آن چلڈرنز لرننگ، دیئر مینٹل ڈیولپمنٹ اینڈ سو آن. میں آپ کو آفر کرنا چاہوں گی، آپ لوگ دونوں اتنے انٹرسٹیڈ، اینڈ آئی ایم سو گلیڈ یو ار انٹرسٹیڈ ان ایجوکیشن، تو میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے
تو آپ انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے باقی جو سوال ہے آف لائن کسی وقت ہم آپ کو ملوا بھی دیں گے اپنے سولوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ اگر ہم آپ کو ایک سروے کرتے ہیں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو کہ وہ ایگزامس کے ڈیورنگ ان کی ہوتی ہے, کیا آپ وہ رپورٹ بالکل وہ نان بائس رپورٹ ہوگی اور وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم بناتے ہیں اس کو, آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, کیا وہ رپورٹ آپ کیمبرج کو فارورڈ کریں گی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی اقدامات کر سکتی ہیں؟ فارورڈ کرنے کی بات نہیں ہے, میں خود کیمبرج کی گلوبل لیڈرشپ ٹیم کا ممبر ہوں, تو اس لیے جو کوئی تو سولوشن ہوگا اس چیز کا, کوشش پوری دیکھیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز اس میں سمجھاؤں کہ جب ہم ایگزامس کرتے ہیں جن کے جیسے 4 کمپوننٹ ہیں, اب وہ 4 کمپوننٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسپریڈ آؤٹ کریں. جب آپ ان کو اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا بیچ میں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ایگزام نہیں ہو پاتا کسی ایک وجہ سے, تو پھر ہمیں وہ ایویڈنس مل جاتی ہے تو گیو چلڈرن فار ایگزامپل assessed grade. سملرلی جو سبجیکٹس کی بریڈتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا ایسائی میں ایک فارمل چینل موجود ہے. ہم یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں, ایک تو یہ آن لائن ہے, اب ہم کیونکہ اسکولس کے تھرو کام کرتے ہیں تو ایوری اسکول کین ڈو دس. وہ ہم سے ان ٹچ ہوتے ہیں, 18 مہینے پہلے ہم ڈرافٹ سلیبس ان کو دے دیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے وہ, اور اس میں صدف آپ نے کامنٹ کیا تھا پیسوں کا, تو اس کا کیسے ہم امتحان کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ ٹو لیٹ یو نو, جو کیمبرج کی پاکستان کی فیس ہیں they are in the lowest band around the world, and I will encourage you to go to the website and look at all the fees around the world, and then یہ میرا کامنٹ نہیں تھا, یہ مرزا صاحب جو تھے انہوں نے پوائنٹ میں کیا تھا, تو میں آپ سے چاہ رہی کہ آپ اسے تھوڑا کلیریفائی کر دیں. چلیں آپ کی کلیریفیکیشن اس حوالے سے آ گئی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.